دیکھ یہ ہنستا ہوا موسم، از قلم ام لیلا، قسط نمبر 5۔ ضروا خوشی سے اچھل ہی تو گئی تھی اور اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا، وہ کیا کہے گی اسے اور کیا وہ اسے معاف کر دے گا۔ آگے کی کوئی بات نہیں سن پائی، وہ بس اس کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ اللہ، اب کیا کروں؟ وہ جلدی میں اٹھی۔ کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ آنٹی نے پوچھا۔ وہ آپ نے کہا نا پارلر۔ اچھا، کیا ابھی جاؤ گی؟ آنٹی نے مسکراہٹ دبائی۔ ہیں؟ کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ابھی صبح کے 9 بجے ہیں، اس وقت کون سا پارلر کھلا ہوگا؟ انہوں نے وال کلاک کی طرف اشارہ کیا اور وہ مسکرائی۔ آنٹی، آپ نے انصر کے آنے کا بولا تو مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ چیمتے ہوئے آنٹی کے گلے لگ گئی۔ آنٹی بھی بھرپور ہنسی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے ناچنے لگے۔ اپنے اس خیال پہ اسے ہنسی بھی بہت آئی۔ وہ کہنے لگی، آنٹی انصر آ رہی ہیں تو میں کون سا ڈریس پہنوں؟ بیٹا جو مرضی پہن لینا یا پھر شاپنگ کر لینا اپنی پسند سے۔ وہ اپنے فون پہ سکرول ڈاؤن کرتی ہوئی بولی۔ لیکن شاپنگ کا تو ٹائم بھی نہیں ملے گا۔ وہ سچ میں گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں ٹائم نہیں ہے؟ ابھی تو بات بھی نہیں ہوئی اور ڈیٹ بھی فکس نہیں ہوئی، اور انصر اگلے ہفتے آئے گا۔ آنٹی بھی پریشان لگ رہی تھی اسے دیکھ کر۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے سوچا کہ وہ ابھی آ رہی ہیں۔ اس کی بدحواسی پر آنٹی بھی مسکرائیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہو جاتا ہے اس طرح۔ پھر دوپہر کو وہ اور کلی پارلر سے ہو آئیں۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ اس نے سوچا کہ کچھ لٹیں بھی کٹوا لیتی ہوں۔ آگے کی لٹیں کاٹنے سے اس کا لک چینج ہو گیا تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی وہ۔ اور اس نے کلی سے کہا، پلیز جیولر کے پاس چلو۔ پھر وہاں سے گزرتے ہوئے جیولر کے پاس سے اس نے ایک پیاری سی لونگ لی جو ہیرے کی تھی۔ پہلے اس نے لونگ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ لونگ پہن کر اس کا حسن دو آتشا ہو گیا تھا۔ شادی سے پہلے ایک لونگ تھی اس کی ناک میں، لیکن شادی کے دن نت پہنانے کے لیے نکالی گئی تھی، اس کے بعد نہیں پہنی۔ اب بھی بمشکل پہنی تھی۔ ناک لال ہو گئی تھی۔ کلی ہنسنے لگی۔ شام کو کلی کے سسرال والے آ گئے اور ڈیٹ فکس ہو گئی۔ انصر نے فون کیا تھا کہ 15 دن بعد ویسے بھی اس کی ٹریننگ ختم ہونے والی ہے، تو اسی حساب سے 20 دن بعد نکاح تھا۔ وہ جو ایک ہفتہ بھی بہت بڑا سمجھ رہی تھی، 20 دن کا سن کے بجھ گئی۔ ذرا بیٹا اداس مت ہو، ایک ہفتے بعد وہ 2 دن کے لیے آ رہا تھا، اب تو وہ 15 دنوں کے لیے آ رہا ہے۔ آنٹی اس کو سمجھا رہی تھی کیونکہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہو گئی تھی۔ وہ بھی اداسی سے مسکرائی۔ کمرے میں آئی، سوچا اچھے سے کمرہ سیٹ کروں، لیکن ابھی تو 20 دن باقی تھے۔ اللہ، کیسے گزریں گے؟ وہ روحانسی ہوئی بولی۔ اپنے جہیز کا سوٹ کیس آج اس نے کھولا، ورنہ اب تک تو جو ڈریسز رائنا نے رکھوائے تھے اس کی الماری میں وہی یوز کر رہی تھی۔ سوٹ کیس کھولا تو وہاں بہت خوبصورت ڈریسز تھے۔ اس نے ساڑیاں نکال کے دیکھی۔ واؤ، وہ خوش ہوئی۔ ایک بلیک کلر کی ساڑی اسے بہت پسند آئی اور 1-2 سادہ ساڑیز بھی اسے پسند آئیں، اور بھی ڈریسز نکال کے الماری میں ہینگ کر دیے۔ اپنے پرفیومز بھی نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے۔ اپنی ساری جیولری چیک کی۔ اسے یاد آیا انصر اسے بنا سمرا دیکھ کر کتنا خوش ہوتا تھا، اور وہ جان بوجھ کے سر جھاڑ منہ پھاڑ حلیے میں رہتی تھی۔ انصر، میں آپ کی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ دل ہی دل میں انصر سے مخاطب تھی۔ اب تو گھر میں گہما گہمی تھی، سارا دن شاپنگ میں گزر جاتا، لیکن اس کا دل بس دن گن رہا تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا۔ آج مائیوں تھی کلی کی، وہ اپنی تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے اورنج کلر کا ڈریس پہنا، ساتھ میں میچنگ جیولری پہنی، بالکل دلہن کی طرح سجی تھی وہ۔ کچھ دیر میں انصر آنے والا تھا۔ مائیوں کا فنکشن گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل تھی، پورا گھر پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ اسے صرف انتظار تھا تو انصر کا، اور وہ آنے والا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اتنے میں کار کا ہارن سنائی دیا۔ وہ سیڑھیاں اترتی آئی، کار اندر آ رہی تھی۔ وہ کار سے اتر آیا تھا، وائٹ پینٹ شرٹ پہ بلو جیکٹ پہنے، سلکی بال ماتھے پہ آ رہے تھے۔ دلکش مسکراہٹ لیے وہ موم کی طرف بڑھا، ان کو گلے سے لگا کے گھمانے لگا۔ ارے، موم کی چیخ نکل گئی۔ موم، کتنی نازک ہیں آپ۔ وہ ہنسا۔ ارے بیٹا، میری عمر نہیں چکر کھانے کی، اپنی بیوی پہ آزماؤ۔ موم اپنا گھومتا سر پکڑ کے بولی۔ بیوی کے نام پہ انصر خاموش ہو گیا، اور اس نے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائی تو سامنے ہی مین ڈور کے پاس کھڑی نظر آئی۔ ذروا کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا، ڈر کے مارے یہ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں۔ انصر سب سے ملتا ہوا اس تک پہنچا، سینے پہ ہاتھ باندھے اور گہری سانس لی۔ السلام علیکم، ذروا نے کانپتے ہونٹوں سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ سن گلاسز اتارتا ہوا بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ بمشکل مسکرائی۔ بہت برا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ اورنج کلر میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اسے حسن سے غرض نہیں تھا،
وہ تو محبت چاہتا تھا اس سے جو وہ اسے دینا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا اور پلٹ کے لان میں چلا گیا۔ موم، میری چھپکلی کہاں ہے؟ وہ ہنستا ہوا چیئر پر بیٹھا۔ موم اسے سب ڈیٹیلز بتا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی۔ ارے ذروا، انصر کے لیے چائے تو لاؤ۔ آنٹی نے اسے کھڑے دیکھا تو بولی، جی اچھا۔ وہ ہوش میں آئی۔ رہنے دے موم، وہ زور سے بولا، چائے تو میں اپنی موم کے ہاتھ کی بنی ہوئی پیتا ہوں۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ اف، یہ انصر کی آواز تھی، پر یہ چپتا ہوا لہجہ کس کا تھا؟ ذروا وہیں سن ہو گئی تھی۔ آنٹی بولی، ذروا بیٹا، تم اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھو، میں خود چائے لاتی ہوں۔ آنٹی اٹھی اور انصر کے کان میں سرگوشی کی، سب سمجھتی ہوں۔ اور انصر کھل کے ہنسا۔ نو موم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں مجھے، بس آپ کے ہاتھ کی چائے چاہیے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ مگر آنٹی اب بھی معنی خیز مسکراہٹ سے دیکھتی جانے لگی۔ ذروا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک پہنچی اور اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یار، اتنے دن کیسے بتائے تیرے بغیر، یہ میرا دل ہی جانتا ہے، وہ بولا تو ذروا نے خوش ہوتے ہوئے اسے دیکھا اور وہ موصوف تھے کہ اپنا فون ہاتھ میں اٹھائے بول رہے تھے۔ اچھا، تو ان کو فون کی یاد آ رہی تھی، میری نہیں۔ اور اتنی جلدی ملازم کو بولا فون کا، اور اس نے بھی پھرتی دکھا کے لا کے بھی دے دیا، اور مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ وہ غصیلی نظروں سے ملازم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ذروا انصر کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی اور ڈھیٹ بن کر اسے گھورنے لگی۔ انصر، جو کہ اپنے فون میں بزی تھا، اس نے ذروا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب سچ مچ ذروا کو رونا آنے لگا تھا، لیکن اس نے اپنے دل کو سمجھایا۔ اتنی تکلیف جب اسے دیتی تھی تب خیال نہیں آیا، آپ بھگتو اور معافی مانگو نامراد۔ اور وہ کہنے لگی، انصر آپ کیسے ہیں؟ تو اس نے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، ٹھیک ہوں۔ کروا دی نا بےعزتی، بار بار ایک ہی سوال پوچھو گی کیا؟ وہ مذاق اڑا رہا ہے، دیکھو۔ اس کا مسکرانا اس نے دیکھ لیا تھا اور اب وہ منہ بسوڑے بیٹھی تھی۔ ایک تو پاگلوں کی طرح اتنی تیار ہوئی تھی جیسے بارات بھی اس کی آئی تھی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی اور اندر جانے لگی۔ انصر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے فون میں بزی ہو گیا۔ اندر جاتے ہی آنٹی نے چائے کی ٹرے پکڑا دی، کیونکہ وہ مہمانوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ دن کا فنکشن رکھا تھا، موسم بھی اچھا تھا، مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، پر اس کا دل تو ایک ہی مہمان پہ اٹکا ہوا تھا جو اسے لفٹ ہی نہیں کروا رہا تھا۔ کلی بھی تیار ہو گئی تھی، کم ہی لوگ آنے تھے۔ آنٹی بہت بیزار ہوتی تھی ان رسموں سے۔ وہ بھاری بھرکم ڈریس میں ٹیکا جھومر پہنے ٹرے لاتی عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے ٹرے آگے کی اس ستمگر کے اور مسکرائی، چائے؟ انصر چائے کا کپ اٹھا کے کھڑا ہو گیا اور فون پہ کسی سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ نہیں ذروا، تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے پیچھے ہو لی۔ سنیں، اس نے پکارا تو انصر نے پلٹ کے حیرت سے دیکھا۔ وہ چائے کے ساتھ کچھ اور لیں گے؟ وہ اسے ایک نظر سر سے پاؤں تک دیکھ کے بس نہیں بولا اور پھر سے فون پہ باتوں میں لگ گیا۔ اوف، کتنا مشکل ہے اس بندے کی بے تنائی برداشت کرنا جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ اس نے افسوس سے سوچا، آج جو انصر کر رہا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ذروا، تم نے تو بہت برا کیا اس کے ساتھ، لیکن اب کیسے معافی مانگوں؟ وہ تو دیکھ بھی نہیں رہا میری طرف۔ وہ سوچتی مہمانوں کو ریسیو کرنے لگی۔ شام تک ساری گہما گہمی تھم چکی تھی۔ انصر کلی کو پیار سے کھانا کھلا رہا تھا۔ ارے میری انارکلی کتنی بڑی ہو گئی اچانک کہ آج دلہن بن گئی، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ شارق بھی ساتھ میں تھا، کبھی اس کو چھیڑتے کبھی ہنستے۔ وہ ان کو ہنسی مذاق کرتا دیکھ رہی تھی۔ انصر کی میٹھی مسکان اس کے ہونٹوں پہ بھی مسکان لے آتی تھی۔ اور سنا یار، بھابھی کے بنا کیسے گزارا ہوا تیرا؟ شارق کو یاد تھی اس کی بے قراریاں۔ بس یار کیا بتاؤں، بہت اچھا گزارا ہوا، وہ کہہ کر زور سے ہنسنے لگا۔ شارق نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ یعنی سچ کہتے ہیں سیانے، دور کے ڈھول سہانے۔ شارق ہنستا ہوا پوچھنے لگا، ہاں یار، یہ عشق وشق سب شادی سے پہلے کا سر درد ہوتا ہے، بعد میں تو گھر کی مرغی دال برابر۔ اس نے آنکھ ماری اور دونوں نے تالی ماری۔ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اٹھی اور تنفن کرتی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے خود کو دیکھا اور زیور اتارنے لگی۔ دیکھ لوں گی آپ کو انصر عظیم، ناکو چلے نہ چبوائے تو میرا نام بھی ذروا انصر نہیں۔ ڈریس البتہ اس نے نہیں اتارا تھا، آخر جس کے لیے پہنا تھا وہ دیکھے بھی تو صحیح۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا۔ خوشبو بن کے آؤں سانسوں میں بس جاؤں، کیسے تم کو مناؤں۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا۔ تم بن پیا جیا مورا نہ لاگے، تڑپے ہے ترسے ہیں ساری رات جاگے۔
مانو گے کیسے پیا یہ تو بتا دو، جل جل کے مر جاؤں ایسے نہ سزا دو، آنسو ہیں آنکھوں میں ہلچل ہے سانسوں میں، تم ہی کو چاہوں میں، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا، دیکھو پیا ایسے تو نہ تڑپاؤ، جس دل میں رہتے ہو اس کو نہ دکھاؤ، کیا میں کروں پیا مجھے یہ بتاؤ، تم کو میرے سر کی قسم اب تو مسکرا دو، ورنہ میں رو دوں گی پھر نہ کبھی بولوں گی، اپنی جان دے دوں گی، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا، خوشبو بن کے آؤں سانسوں میں بس جاؤں، کیسے تم کو مناؤں، تم جو کہو تم کو مر کے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا۔ وہ گنگنانے لگی۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کب انصر کمرے میں آیا تھا اور اس کا گنگنانا سن لیا تھا۔ انصر نے گلا صاف کیا تو وہ اچھلی اور پیچھے دیکھا۔ وہ دشمن جاں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ ہکلائی۔ کیوں؟ واپس چلا جاؤں؟ وہ اس کے قریب آیا۔ ضروا کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں، واپس کیوں جائیں گے؟ ابھی تو آئے ہیں۔ وہ قریب آتا جا رہا تھا۔ ضروا کو ڈر کے مارے چکر آنے لگے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اور ہاں، فیڈ بیک دینا بالکل نہ بھولیں، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔